بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں راجہ تصدق۔ اپنے یوٹیوب چینل راجہ تصدق میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم مرشد ہب پروگرام میں جناب حضرت سید شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پر بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، شمس تبریز کی پیدائش ایران کے شہر تبریز میں ہوئی۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اس طرح آپ کا شجرہ نسب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے۔ آپ ایک پیدائشی ولی تھے۔ اللہ کا آپ کا خصوصی کرم تھا، اور شہنشاہ ولایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پر خصوصی نظر تھی۔ آپ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے کزن بھی ہیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب کو آپ کے دادا جان نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے گھر کچھ عرصے کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور آپ اس کا نام شمس رکھیے گا۔ جس طرح شمس آسمان کے اوپر چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے، اس طرح یہ شمس زمین پہ چمکے گا، روشنی دے گا، اور اس کا بہت بڑا نام ہوگا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم حسب روایت مدرسوں میں ہوئی، اور اس کے بعد آج کل کے دور میں جسے ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے بڑی تیزی سے مکمل کی، اور تقریباً 15-16 سال کی عمر میں آپ یہ تمام تعلیمات مکمل کر چکے تھے۔ آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ آپ ملازمت کریں تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹایا جا سکے، انکم بڑھائی جا سکے، لیکن آپ کی سوچ کچھ اور تھی، اور آپ ملازمت نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ گھر میں بات چیت ہوتی تو ایک دن آپ نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب، میں اس گھر کے لیے اور اس شہر کے لیے اجنبی ہوں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ آپ کے والد صاحب بھی سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے گھر والوں سے مشورہ کر کے آپ کو کہا کہ اب آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ گھر سے نکلے، اور مسافت ہی مسافت، ملک ہی ملک، آپ مختلف جگہوں پہ گئے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ آپ پہلے درویشوں کی محفل میں بیٹھنا شروع کیا، لیکن اسے بھی چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے علماء اور فقہا کی محفل میں جانا شروع کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھی چھوڑ دیا۔ عقیدت مند آپ سے پوچھتے کہ روشنی کیا ہے، تو آپ ان سے پوچھتے کہ آپ کی نظر میں روشنی کیا ہے۔ کوئی کہتا کہ جب دھاگے کو سفید اور سیاہ میں اس کی تمیز ہو جائے تو اسے روشنی کہتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ بہت دور سے یہ اندازہ ہو جائے کہ بیری اور شیشم کا درخت کون سا ہے تو اسے روشنی کہتے ہیں۔ تو آپ اس کے جواب میں ہمیشہ ایک ہی بات فرماتے کہ جب آپ کے پاس کوئی ضرورت مند ہو اور آپ اس کا چہرہ پڑھ کر اس کی ضرورت کو سمجھ جائیں تو اسے روشنی کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح چلتے چلتے آپ ایک ملک میں حضرت شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، کافی عرصہ وہاں گزارا اور وہاں سے جذب سیکھا۔ پھر ہوتے ہوتے آپ شیخ امین الدین صاحب کے پاس پہنچے۔ ان کے 2 شاگرد تھے، ایک آپ شمس تبریز اور دوسرے فخر الدین۔ دونوں ماشاءاللہ کافی کشف و کرامات کے اوپر عبور رکھتے تھے۔ تو ایک دن شیخ نے فخر الدین صاحب سے پوچھا کہ آپ کے اوپر جو کشف و کرامات طاری ہوتی ہیں، آپ اسے تحریر میں لاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل تحریر میں لاتا ہوں۔ یہی سوال آپ سے کیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ میرے پر بھی ہوتا ہے، لیکن میں
تحریر میں لانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے سے الفاظ نہیں بن پاتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں میری ابھی تک رہنمائی نہیں فرمائی۔ تو شیخ نے آپ کو دعا دی اور کہا کہ آج کے بعد تم جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ ملائے گا جو تمہارے ان خیالات کو اپنے الفاظ میں سمیٹے گا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے بھی نکل پڑے اور مزید سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ آپ جہاں پہ جاتے تو تقریباً وہاں پر 3 مہینے اگر قیام کرنا ہو تو آپ سرائے میں رہتے اور باقاعدہ کمرہ کرائے پر لے کے رہتے، اور اس درمیان چھوٹی موٹی تجارت کرتے تاکہ اخراجات میٹ کیے جا سکے۔ اور اگر آپ کا قیام 3 ماہ سے زیادہ ہوتا تو آپ رہتے تو سرائے میں ہی، لیکن پھر آپ اس جگہ پر چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے اور 3 ماہ کے اندر ہی اندر انہیں قرآن پاک پڑھا دیتے، اور انٹیلیجنٹ بچے اسے حفظ بھی کر لیتے، اور ان کے والدین جو آپ کو نذرانہ دیتے اس سے آپ کی گزر بسر ہوتی۔ آپ کی تعلیمات کا فوکس کچھ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے مالک اور خالق ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرو، اسے ناراض نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ناراض تب ہوتا ہے جب غیر شرعی کام ہوتے ہیں، اور غیر شرعی کام کس طرح ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ انسان اپنی نمود و نمائش کے لیے، جاہ و جلال کے لیے، بچوں کے خوبصورت مستقبل کے لیے، ذاتی اور خاندانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور دنیاوی لذتوں کو حاصل کرنے کی خاطر غیر شرعی انداز میں کام کرتا ہے۔ اور آپ ہمیشہ ایک ہی تعلیم دیتے کہ اللہ تعالیٰ تب راضی ہوتا ہے کہ آپ طاقتور ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کرنا سیکھے، آپ ہمت رکھتے ہیں، آپ ظلم کر سکتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر آپ معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں۔ آپ بدلہ لینے کی ہمت رکھتے ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے کو چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ آج کل کے ایک شاعر کے انداز میں اگر اس بات کو ایکسپلین کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ ناظرین، اگر اس کو گہرائی سے دیکھیں تو اس شعر میں بھی ایک پوری دنیا آباد ہے، اور تلخی کو پینا کو آسان کام نہیں ہوتا، اور غموں کو سہنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ چھا کے پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 60 سال ہو گئی تو ایک دن آپ رات کو گڑ گڑا کر روئے، رب تعالیٰ سے التجا کی کہ رب تعالیٰ اب میری جو آخری منزل ہے وہاں تک مجھے لے چل۔ آپ کو خواب میں اشارہ ہوتا ہے کہ آپ روم چلے جائیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت بغداد کی جو یونیورسٹی تھی وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، اور اس کے وائس چانسلر کا جو سٹیٹس تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ اگر بادشاہ وقت یونیورسٹی میں آئیں تو ان کے ادب اور احترام کی خاطر وائس چانسلر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اور دوسری طرف جب وائس چانسلر کو بادشاہ کے دربار میں جانا ہوتا تو ادب اور احترام کے حوالے سے بادشاہ کو کھڑا ہونا پڑتا تھا، اور اس وقت اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر صرف 34 سال کی عمر والے جلال الدین رومی تھے۔
ایک دن وہ تالاب کے کنارے کتابیں رکھے بچوں کے ساتھ بیٹھے درس و تدریس کی میں مشغول اور مصروف تھے۔ ان کتابوں میں آپ کی ہینڈ ریٹن بکس بھی تھیں اور ان کتابوں میں آپ کے والد اور دادا کی کتابیں بھی ہینڈ ریٹن تھیں۔ وہاں پر جب بیٹھے باتیں ہو رہی تھیں تو بابا شمس تبریز میلے کپڑے، بال بڑے ہوئے، بے ڈنگ داڑھی وہاں پر پہنچے اور پوچھا کہ این چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا رومی نے کہا کہ بابا جی آپ اپنا کام کریں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تعلیم کی باتیں ہیں۔ بابا جی غصے میں آئے، ہاتھ مار کے ساری کتابیں تالاب کے اندر پھینک دیں۔ جب تالاب کے اندر پھینکی تو رومی کہنے لگے، او بابا جی تاڑا بیڑا غرق ہوئے، یہ تسی کی کر چھوڑیا ہے؟ یہ تے علم دا خزانہ سی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو تالاب کے اندر گئے اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں باہر رکھ دی اسی تالاب کے کنارے پر۔ مولانا رومی نے جب دیکھا تو ان کتابوں سے بجائے اس کے کہ پانی نکلتا، گرد، مٹی کی گرد نکل رہی تھی اور وہ بالکل خشک تھی۔ انہیں دیکھ کے حیران ہو کے رومی نے پوچھا این چیز ایک ہی ہے؟ تو بابا شمس تبریز جواب دینے لگے کہ ایک گلاں تیری سمجھ نہیں آن لگیاں، تنوں نہیں پتہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے پھر ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کے وائس چانسلر نے طالب علموں کو چھوڑا، کتابوں کو چھوڑا اور بابا جی کے پیچھے چل پڑے اور بابا جی کے قدموں میں گرے اور انہیں کہنے لگے کہ بس مجھے اپنی محبت میں لے لیں، اپنی شاگردی میں لے لیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ نہ انہوں نے اپنے منصب کا خیال رکھا، نہ انہوں نے ایک عالم فاضل کی حیثیت سے اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھا، اور طالب علم بھی چھوڑ دیے اور سب چیزیں چھوڑ دی، اور جس کو کہتے ہیں کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ کہنا تو آسان ہے لیکن یہ ہے بڑا مشکل۔ ایک بندہ آسمان تے ہوئے، وائس چانسلر ہوئے تے دوجے لمحے وہ تھلے زمین تے ہوئے، ایک بندہ دنیا دا سب تو بڑا سٹیٹس یونیورسٹی دے حوالے نال انجوائے کردا ہوئے تے دوسری طرف سب کچھ چھوڑ کے در بدر ہو جائے، یہ گلاں بڑیاں اوکھیاں مشکل ہیں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ مولانا روم نے ایسا کیا اور پھر انہیں مولانا جلال الدین رومی بنایا گیا۔ شمس تبریز انہیں کہاں سے کہاں لے گئے۔ جب یہاں سے نیا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بابا جی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سفر ذرا طویل ہوتا ہے تو دوسری طرف ان کے طالب علم، لوگ اور جو اچھی پوزیشنوں والے تھے لوگ، وہ سارے یہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس بابے نے ہمارے وائس چانسلر صاحب کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ چنانچہ وہاں پر مخالفت شروع ہو جاتی ہے، بابا جی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، حتیٰ کہ بابا جی کو اس قدر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ دیتے ہیں، اور شہر چھوڑ کے وہ حضرت مولا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف مولانا رومی پریشان، اداس، دل ہی نہیں لگ رہا، وہ انہیں ڈھونڈتے ہیں اور پتہ چلتا ہے ان کے بارے میں تو انہیں لے کے پھر ایک دفعہ آتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی ماہ کے گزرنے کے بعد وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک دن رات کو سید شمس تبریز مولانا رومی کا شہر چھوڑ دیتے ہیں، وہ واپس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جاتے ہیں۔
اس طریقے سے مولانا رومی کا اور شمس تبریز کا تعلق تو بظاہر فزیکل تعلق تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن روحانی تعلق قائم رہتا ہے۔ اور پھر مولانا رومی نے ایسے ایسے کمالات کر کے دکھائے جسے دنیا آج تک علم کے خزانے سمجھتی ہے اور اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے اور ان سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے، اور مولانا رومی کو اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو روشنی ڈالی ہے وہ بھی دیکھنے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ ناظرین اکرام، جب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولا علی کے مزار پر رہتے ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کو برداشت نہ ہو سکا، انہیں پھر وہاں سے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا، انہیں بہت اذیتیں دی گئی، حتیٰ کہ وہ وہاں سے بھی نکل پڑتے ہیں اور ہندوستان کا سفر شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں سے ہوتے ہوتے ملتان پہنچتے ہیں، اور زندگی کے آخری ایام، ان کی عمر تقریباً 63 سال تھی، زندگی کے آخری ایام وہ پھر آ کر ملتان میں گزارتے ہیں، اور وہیں پر ان کا پردہ ہوتا ہے اور وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے۔ ان کا اصل مزار تو ملتان میں ہے، لیکن ان کی اعزازی قبریں دنیا کے مختلف شہروں میں ملتی ہیں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ آپ ولی اللہ کے اوپر، اولیاء اللہ کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ اسرافیل کی طرح ہوتے ہیں، جو مردہ روحوں میں ایک نئی روح ڈال کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین اکرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس مختصر وقت میں، میری کوشش تھی کہ چونکہ اس سبجیکٹ میں دو شخصیات، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تھا، تو میری خواہش تھی، کوشش تھی کہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دی جا سکے کہ اولیاء اللہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔